اس انٹرویو کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بات کہاں ختم ہوئی اور اب کہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ چنانچہ انٹرویو جاری رہا۔ اس نے بتانا شروع کیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین کے باہمی تعلقات بالکل خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے بہت کم پایا۔ البتہ کھانے پینے اور پہننے کی اشیاء کی ہمارے ہاں ہمیشہ ہی سے قلت رہی۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی، پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بستہ تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک کانوینٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتا تھا، باقی جو کچھ بچتا تھا اس سے روٹی کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ ہمیں رات کا کھانا کھائے بغیر سونا پڑتا تھا۔ اس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی تھی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم ایک مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے آتے گھر واپس آتے، ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمر تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہمارے پاس میرے دیگر کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے کو کافی کچھ کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ میرے والد کے پاس کم دولت کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک نہ ہونا چاہیے، کھانے کو کیک پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کو صرف میرا بڑا بھائی اچھی طرح محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے حصے کے کھانے میں سے بھی مجھے کچھ دے دیتا اور اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والے خرچ بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کی سمجھ اس وقت آنے لگی جب میری عمر 9 سال ہو گئی۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی ہیں کہ اس کے شوہر اور بچوں کو کافی کھانا مل سکے۔ بہت کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی کیونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا نمٹنا پڑتا تھا۔ والد جب کام سے واپس آتے تو وہ خود بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ پیٹ کرتے۔ بڑے بیٹے سے بہت محبت کرتے، اس لیے کہ وہ کبھی کبھار صرف اسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ دار بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم ایک خوش گھرانہ ہی تھے، لیکن پھر ہم پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا کہ میں اس وقت 9 سال کی تھی کہ میرا بڑا بھائی جو 11 سال کا تھا 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوفناک دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ماں کی صحت تیزی سے بگڑنے لگی اور چند سال کے اندر وہ بہت ہی کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کو اکثر یہ کہتے سنا کہ ہمارا متوفی بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، چھوٹے بھائی بہنوں کا بھی سہارا بنے گا۔ اس کی ماں پر غموں اندوں کے اتنے دورے پڑتے کہ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی اور کئی راتیں جاگ کر گزار دی تھی، کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد اپنی تھوڑی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری آفت پڑی میرے بڑے بھائی کے انتقال کے 4 سال بعد، اس وقت جب ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوئے ہوتے اور باپ فیکٹری میں ہوتے تو ماں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اندر باہر آتی جاتی رہتی۔ اس دن بھی ماں غالباً مارکیٹ گئی ہوئی تھی یا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی، سر میں شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ اسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی اور میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئیں۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا تھا۔ ماں کی موت کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا اور ہر وقت مغموم رہنے لگے اور ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار کوئی سرسری بات
کر لے تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اس پر ہمیں ماں کی یاد مزید ستانے لگی۔ اس طرز عمل کے باوجود بھی باپ کی خواہش تھی کہ ہم کانوینٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ مجھے اپنی تعلیم کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی 13 سال کی عمر میں سنبھالنا پڑا۔ میں کام کے بوجھ کو شدت سے محسوس کرتی اور باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس سے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کا اصرار کرتی۔ میرے مطالبے پر وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور گھر کے کام میں بھی مدد ملے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے تو ہماری زندگیاں تباہ کر دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئی؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا تھا جسے شروع سے ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے اسے چپکے سے شادی کر لی ہے اور اس طرح وہ ہماری ستیلی ماں بن گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اب ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے میں اس کی بات سنتا اور مانتا ہے۔ وہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے لاتا اور اس کی بڑی ناز برداری کرتا۔ وہ صرف خود سے اور میرے باپ سے غرض رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منہمک رہنے لگے کہ انہیں ہم بچوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے۔ ہماری بڑی بدقسمتی تھی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو گھر میں ڈال لیا۔ اسے گھر کے کسی کام سے دلچسپی نہ تھی۔ اس نے ان کاموں میں ہم دو بہنوں کو جوت دیا۔ جب ہم تکی بہاری اسکول سے واپس آتی تو بستہ چھوڑنے اور یونیفارم اتارنے کے بعد ہم کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ رات گئے تک لگی رہتی، ہوم ورک بھی تسلی سے نہ کر سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ باپو کی آمدنی بہت کم ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی زندگی میں ہمیں عموماً پیٹ بھر کر کھانا ملتا، البتہ کبھی کبھار کھائے بغیر بھی سونا پڑ جاتا۔ لیکن اب فاقے زیادہ ہونے لگے۔ اس نام نہاد آنٹی نے کئی یار بنا رکھے تھے۔ جب باپو کام پر گیا ہوتا اور ہم اسکول میں ہوتے تو وہ یہ ہمارے گھر میں ہوتے اور ان کی خاطر توازو کی جا رہی ہوتی۔ ہمیں یہ بات پڑوس کی ایک خاتون نے بتائی جو ہماری متوفی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ پھر اس کا حوصلہ دیکھو کہ مجھے تو لڑکوں سے ملنے کی اجازت نہ دیتی اور خود غیر مردوں سے گلچھڑے اڑانے میں اسے کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہم سے مشفقانہ سلوک ہوتا تو شاید میں اس کی طرف سے عائد پابندیوں قبول بھی کر لیتی، لیکن موجودہ صورت میں ان پابندیوں کو آمریت ہی سمجھتی۔ باپو کی آمدنی محدود تھی تو اس کے اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ ہمیں تو 2 وقت کی سادہ روٹی تک میسر نہ تھی۔ کئی دفعہ میں نے باپو سے یہ باتیں کرنے کے بارے میں سوچا، مگر اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے کبھی ہم سے پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ یہ عورت ہم سے اچھا سلوک کر رہی ہے یا نہیں۔ کانتی کے انٹرویو کے لاسٹ پارٹ کو دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر میں اس گھرانے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کانتی کو کس کام پر لگایا جاتا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کیسے برباد ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔